السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا محمود مدنی جمعیت علماء ہند کے بالاتفاق دوسری بار صدر منتخب۔ جمعیت علماء ہند کے اجلاس مجلس عاملہ میں اوقاف اور مسئلہ فلسطین سمیت متعدد اہم فیصلے لیے گئے۔ دوستو، اس رپورٹ کو مکمل سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آج 30 اکتوبر 2025 جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت کی کئی بڑی رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے مجلس عاملہ کا اہم اجلاس مولانا محمود مدنی صدر جمعیت علماء ہند کے زیر صدارت بمقام مدنی ہال ITO نئی دہلی میں منعقد ہوا، جس میں وقف ترمیمی ایکٹ 2025، غیر قانونی دراندازی کا مسلمانوں پر الزام لگانے، فلسطین امن معاہدے اور ملک کے موجودہ حالات میں مسلم اقلیت کے عرصہ حیات تنگ کرنے جیسے دور حاضر کے سلگتے ہوئے مسائل پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا۔ ساتھ ہی نئی ٹرم کے لیے جمعیت علماء ہند کی مرکزی صدارت کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس مجلس عاملہ میں ملک بھر سے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے ارکان و مدعوین خصوصی شریک ہوئے اور متعدد رپورٹیں پیش ہوئی۔ ابتدا میں ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا محمد حکیم الدین صاحب نے سابقہ کارروائی کی خواندگی کی۔ اجلاس میں دستور جمعیت علماء ہند کے دفعہ 52 کی روح سے نئی ٹرم کی صدارت کے لیے مولانا محمود مدنی کے نام کا متفقہ طور سے اعلان کیا گیا۔ تمام صوبوں کی مجالس عاملہ نے اگلے ٹرم کی صدارت کے لیے ان کے نام کی سفارش کی تھی، اس لیے اب اس کا اعلان کیا جاتا ہے کہ مولانا موصوف برائے ٹرم 2026-2027 جمعیت علماء ہند کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ صدارت کے انتخاب کے بعد اسی اجلاس میں مولانا مدنی نے دستور کے مطابق چارج بھی لیا اور اس طرح نئے ٹرم کا باضابطہ آغاز عمل میں آیا۔ قبل ازیں انتخابی بورڈز کے زیر نگرانی جمعیت علماء ہند کی تمام صوبائی اکائیوں کے انتخابات کا نقشہ پیش ہوا، جسے منظور کیا گیا۔ مجلس عاملہ میں صوبہ دہلی، تلنگانہ اور آسام میں مقررہ مدت میں صوبائی انتخابات مکمل نہ ہونے پر بھی غور ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ ان ریاستوں کے انتخابی بورڈز کو ہدایت دی جاتی ہے کہ حسب ثوابدید 3 ماہ کی مدت میں انتخاب مکمل کرا لے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا مدنی نے جدید ٹرم کے 3 سالہ دور، 36 ماہ کا لائحہ عمل اور کاموں کا نقشہ پیش کرتے ہوئے ملک کے موجودہ حالات، اقلیتوں کے حیات تنگ کرنے، ان کے مذہبی شعائر، دینی اصطلاحات کی توہین و تحقیر، بلڈوزر کارروائیوں، مذہبی آزادی پر قدغن اور حلال کے خلاف مہم وغیرہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور میڈیا آئینی حقوق کی پامالی میں شریک ہے۔ ان کا رویہ اعتدال، امانت و شرافت سے عاری ہی نہیں بلکہ مکمل طور پر برعکس ہے۔ ان کی کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس ملک میں غلام بن جائے اور وہ دوسرے درجے کا شہری بن جائے، جو فرقہ پرستوں کی ایک طویل المدتی پالیسی ہے۔ دوسری طرف یہ امید افزا بات بھی ہے کہ مظلوم طبقات زیادہ جہد مسلسل اور محنت سے کام کر رہے ہیں اور جمعیت علماء ہند ایسی جہد مسلسل کو آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی امید افزا ہے کہ برادران وطن کا ایک بڑا طبقہ بھی ہے جو ہمارے دکھ و غم میں برابر کا شریک ہے۔ مجلس عاملہ میں حکومت ہند بالخصوص وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی طرف سے مسلمانوں پر ڈیموگرافی بدلنے اور دراندازی کے الزام لگائے جانے پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا اور ایسے بیانات کو قومی یکجہتی، سماجی ہم آہنگی اور آئینی مساوات کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا۔ مجلس عاملہ نے اپنی تجویز میں مزید کہا کہ مرکزی حکومت نے متعدد بار سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ میں تحریری طور پر کہا ہے کہ اس کے پاس غیر قانونی دراندازوں کی کوئی مستند تعداد موجود نہیں، لہٰذا یہ الزامات دروگوئی پر مبنی ہیں۔ جمعیت علماء ہند اس اشتعال انگیز اور تفرقہ انگیز بیانیے کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ ایسے الزامات کے ذریعے پورے ملک کے مسلمانوں کو مشکوک اور مشتبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی قربانی اور خدمات قومی تاریخ کے روشن ابواب میں اس طرح درج ہیں کہ انہیں بار بار ملک کے تئیں اپنے وفاداری کے اظہار کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور سیاسی رہنماؤں کو متنبہ کرتی ہیں کہ وہ غیر مصدقہ اور فرقہ وارانہ بیانات سے گریز کرے۔ حکومت ہند شفاف اعداد و شمار عوام کے سامنے پیش کرے۔ جمعیت علماء ہند روز اول سے ملک میں غیر قانونی دراندازی کی سخت مخالفت کر رہی ہے اور اس کا یہ احساس ہے کہ اگر بالفرض دراندازی ہو رہی ہے تو اس کی پوری ذمہ داری حکومت اور وزارات داخلہ کی ہے۔ اس مفروضہ دراندازی کی آڑ میں مسلمانوں کو مورد الزام قرار دینا بالکل بے بنیاد ہے۔ مجلس عاملہ نے وقف ایکٹ 2025 اور امید پورٹل سے متعلق تجویز میں کہا کہ یہ ایکٹ وقف کے مذہبی تشخص کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
اس لیے جمعیت علماء ہند اس کی آئینی، قانونی اور جمہوری سطح پر بھرپور مخالفت جاری رکھے گی۔ امید پورٹل پر رجسٹریشن کے سلسلے میں جمعیت نے ابتدائی سے تحفظات ظاہر کیے تھے، چونکہ سپریم کورٹ نے اس پر پابندی عائد نہیں کی، اس لیے تمام متولیان اوقافی اداروں اور ذمہ داران سے پرزور اپیل ہے کہ وہ اپنی وقف املاک کا اندراج امید پورٹل پر بروقت مکمل کرے تاکہ کسی قانونی یا انتظامی نقصان سے بچا جا سکے۔ یہ اجلاس حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں کم از کم 2 سال کی توسیع کی جائے تاکہ متولیان اس عمل کو اطمینان کے ساتھ مکمل کر سکے۔ مجلس عاملہ نے فلسطین امن معاہدے سے متعلق تجویز میں کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک 1967 عیسوی کی سرحدوں کے مطابق ایک خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو، جس کا دارالحکومت القدس یعنی یروشلم ہو، اور مسجد اقصی سمیت تمام مقدس مقامات کی مذہبی حیثیت اور سلامتی کی ضمانت فراہم نہ کی جائے۔ یہ اجلاس فلسطینی عوام کی قربانیوں، ثابت قدمی اور آزادی کے جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے منظم نسل کشی اور غزہ کے تباہ کن محاصرے کی شدید مذمت کرتا ہے، جو حالیہ امن معاہدے کی روح کے منافی ہے۔ جمعیت علماء ہند عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور امن دوست ممالک سے مطالبہ کرتی ہے کہ OIC فلسطینی ریاست کے قیام اور مقدس مقامات کے تحفظ کو یقینی بنائے، غیر قانونی یہودی بستیوں، قبضوں اور جبری انخلا کے خلاف مؤثر اقدام کرے، تباہ حال فلسطینیوں کو انسانی امداد، علاج، تعلیم اور باز آبادکاری میں فوری مدد فراہم کرے۔ مجلس عاملہ حکومت ہند سے بھی اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنی روایتی خارجہ پالیسی کے مطابق فلسطینی عوام کے حق کے خود ارادیت کے مکمل حمایت جاری رکھے اور ہر بین الاقوامی فورم پر ان کے منصفانہ و پائیدار حل کے لیے آواز بلند کرے۔ اجلاس مجلس عاملہ میں بہار کے بعد مزید 11 ریاستوں میں ہونے والی ووٹر SIR کے طور طریقوں کو غیر اطمینان بخش قرار دیا اور کہا کہ حکومت کا رویہ غریب اور کمزور طبقات کی شہریت کو نقصان پہنچائے گا۔ مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نومبر کے آخر ہفتے میں مرکزی مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند کا اجلاس منعقد کیا جائے۔ اس موقع پر مجلس عاملہ نے جمعیت علماء تلنگانہ کے صدر حافظ پیر شبیر احمد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ان کے علاوہ رابطہ عالم اسلامی کے سابق سیکریٹری جنرل عبداللہ عمر نصیف، مفتی اعظم سعودی عربیہ شیخ عبدالعزیز آل شیخ، جمعیت علماء ہاپوڑ کے سابق صدر مولانا فخر الدین اور راحت میاں ہاشمی دیوبند کی رحلت پر بھی تعزیت پیش کی گئی۔ اجلاس میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی اور ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کے علاوہ محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، نائب صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمد سلمان بجنوری و مولانا مفتی احمد دیولہ، مولانا قاری شوکت علی خادن جمعیت علماء ہند، مولانا رحمت اللہ میر کشمیری صدر مجلس قائمہ جمعیت علماء ہند، نائب امیر الہند مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری، مولانا صدیق اللہ چودھری مغربی بنگال، مفتی محمد راشد صاحب اعظمی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی سید محمد عفان منصور پوری امروہہ، مولانا نیاز احمد فاروقی، حافظ ندیم صدیقی مہاراشٹر، مفتی اشتغار احمد قاسمی کرناٹک، مولانا شمش الدین بجلی، حاجی محمد ہارون بھوپال، مولانا منصور کاشفی، حاجی محمد حسن تامل ناڈو، مولانا محمد ابراہیم کیرالہ، مفتی محمد جاوید اقبال کشن گنج، مولانا محمد ناظم پٹنہ، مولانا یحییٰ کریمی میوات، مولانا رفیق احمد بڑودہ، مولانا عبدالقادر آسام، مولانا محمد عاقل، مولانا عبداللہ معروفی دارالعلوم دیوبند، مفتی عبد الرحمن امروہہ، ڈاکٹر مسعود احمد مئو، مولانا کلیم اللہ امبیڈکر نگری شریک ہوئے ہیں۔ دوستو، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔